السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی اور تمام پاکستانی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایران ہے اس نے اپنی بارڈر کے اوپر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے اپنے جو میزائل کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی لانچ کر دیا ہے۔ جتنے بھی اپنے میزائل ہیں انہوں نے سارا اس کی جو ہے پاکستان کی طرف فکس کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کی سرحدوں کے قریب۔ اور پاکستان نے بھی اپنی جو فضائی حدود ہیں ایران کے اور پاکستان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ ایران کے حدود سے اور جو ہوائی حدود ہیں ان کی طرف سے اپنی کمرشل جو پروازیں ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں سے مت اڑیں، مطلب جہازوں کو وہاں اس روٹ سے مت لے کر جائیں۔ تو اس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایران کو جو ہے باقی جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ، یورپی یونین، اور انہوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور روس افغانستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ چائنا نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے کیونکہ اگر جنگ ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو بھی بہت زیادہ صحیح طریقے سے پتہ ہے، اسرائیل کو فائدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی امریکہ بھی بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ دو مسلم ممالک لڑ رہے ہیں، اور جبکہ ہمارا جو مسلم جو ملک ہے یعنی کہ جو فلسطین ہے، جب اس کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو سارے مسلمان منہ بند کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اس وقت میزائل میزائل جو ہے نکل نہیں رہے۔ تو اس قسم کے ماحول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دونوں جو ممالک ہیں وہ آپس میں برادر ممالک ہیں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑ سکتا۔ اور یہ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے دیت دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بھی فوجی کسی بھی مسلمان کو اس طرح سے مار دیتا ہے اس کے اوپر دیت آ جاتی ہے، تو چاہے وہ کسی دوسرے مخالف ملک کا ہی مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو اس قسم کی جو ہے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، اور ایران اور پاکستان دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے معاشی حالات بھی اس طرح کے نہیں ہیں، اور جو ہے اگر دیکھا جائے تو باقی دوسرے جو یہودی اور دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو کھوکھلا اور پاکستان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہی اسٹریٹجی، اور وہ ایران کو بھی اسی طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں پہلے امریکہ نے اپنا قدم جمانے کی کوشش کی اور ان کو بڑی مشکلوں سے افغانیوں نے ان کو مار مار کے یہاں سے بھگایا، اور اس طرح سے امریکہ دوبارہ اس خطے میں آنا چاہتا ہے، یہاں کی جو انرجی ریسورسز ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے عراق کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور اسرائیل بھی عراق کے جو ہے تیل چوری کرنے میں اور اسمگل کرنے میں، اپنے ملک میں لے کر جانے میں، اور اس کا جو ایک وفد مارا گیا تھا موساد کا، وہ یہی کام کرتا تھا کہ ان کی اسرائیل کو جو ہے ان کا چوری کر کے آئل کو ان کو فراہم کرتا تھا۔ تو پاکستان جو مسلمانوں کے جتنے بھی اس طرح کے ایسٹس ہیں وہ ان کو قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس ملک کے اوپر حملہ کرا دیتے ہیں، ان کے ملک میں حکومتوں کو گراتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کے اوپر بھی جو ہے امریکہ نے قبضہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ وہاں کے ہر سسٹم جتنے بھی میزائل وغیرہ ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا لگا ہوا ہے، لیکن امریکیوں کو اب منہ کی کھانی پڑی ہے، اور مسلمانوں کو کبھی کے دوست کبھی بھی یہودی اور عیسائی اور یہ سارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ تو اس قسم کے حالات ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہوا تھا حافظ آباد میں، نواز شریف نے اپنا پہلا خطاب کیا جلسے سے، اور نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج پاکستان جس حالات میں اگر مجھے نہیں نکالا جاتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا۔ پاکستان کی جو ہے ہم نے اتنے موٹر وے کے نیٹ ورک بچھائے ہیں، اتنی سڑکیں بنائی ہیں، اس قسم کے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا ہم نے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے باہر نکالا ہم نے، پاکستان میں اتنے زیادہ یونٹس لگائے بجلی کے، ہم نے ترقیاتی کام اتنے زیادہ کرائے۔ اگر میری حکومت آئی تو آج بجلی اور گیس کے بلوں میں نمایاں کمی اور ریلیف دوں گا، اور اگر میری حکومت نہیں نکالی جاتی تو روٹی آج اور نان 4 روپے کی ملتی۔ تو نواز شریف کا کہنا یہ تھا۔ تو اسی طرح سے نواز شریف کو جو ہے عوام میں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی، اور نہ ہی عوام جو ہے ان کے جلسوں میں اتنی آ رہی ہے بڑی تعداد میں، جس طرح سے ان کی عوام نکلا کرتی تھی، ان کے پیچھے دیوانہ وار آتی تھی۔ اور مریم نواز کا کہنا تھا اگر ان کی حکومت آئی تو وہ 200
سے کم یونٹ یوز کرنے والوں کو مفت بجلی دیں گی، اور ان کی بھی تقریروں کے دوران عمران خان کے نعرے لگتے رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسی طرح سے عمران خان کا جو کیس چلا ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے اندر جو ہے سائفر کی کاپی کا جو کیس تھا، اعظم خان نے جو ہے اپنے بیان حلفی جو ہے قرآن پہ لے کر بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے جتنے بھی عمران خان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے جج کو تحریری طور پہ لکھ کر دیا کہ آپ جو ہے ان سے قرآن کے اوپر حلف لیں۔ تو اس قسم کی وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو شاہانہ حکومت کی تجوری تحائف کی جو مالکیت واپس کرنی چاہیے۔ جسٹس حسن اورنگزیب سیکرٹری کابینہ کابینہ کو کھولا ہے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، چھوڑ دیا یا کوئی سیل لگی ہے کہ 50% آف 20% آف ہے ریمارکس۔ تو اس قسم کی جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس قسم کے ریمارکس دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن مہم ہے وہ بہت زیادہ زبردست قسم کی چل رہی ہے، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جو سہولت کار ہیں، جو نواز شریف کے ہینڈلرز ہیں، ان کو اور نواز شریف کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو بھی جو ہے نواز شریف کو ہی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بلہ تو اب رہا نہیں ہے میدان کے اندر۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے رجسٹرڈ جماعت ہے، لیکن اس کے پاس ابھی کوئی نشان نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو کی اب مجبوری ہے، تو انہوں نے اپنے جلسے کے اندر یہ کہا ہے کہ شیر آج باہر آ گیا ہے، اور میں آج شیر کا شکار کرنے باہر آیا ہوں۔ پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنائے گی آزاد امیدواروں کے ساتھ، اور نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو جو ہے اپنے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اپنی حکومت آنے کا وفاق میں خواب دیکھ رہی ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ہے جتنے بھی دفتر خارجہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کونسل ہے، اور جو ان کی جو میٹنگز ہیں آج ہو رہی ہیں، انہوں نے آج پاکستان کی جو کابینہ ہے انہوں نے بھی اپنی میٹنگ کو بلا لیا ہے، تاکہ کسی قسم کی جو ہے فیصلے لینے کے لیے اور مشاورت کرنے کے لیے، تاکہ آگے جو ہے ایران اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کو آسانی کے ساتھ حل کیا جائے۔ ابھی آج تک کے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ خبروں تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔